السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGISI مقرر۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقرری کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق 20 نومبر 2021 سے ہوگا۔ 19 نومبر 2021 تک لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید فرائض سر انجام دیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اس وقت کور کمانڈر کراچی تعینات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بنی گالہ میں ملاقات۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شریک۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں کالعدم تنظیم سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعظم کی زیر صدارت بنی گالہ میں اہم اجلاس۔ وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری کی کالعدم تنظیم سے مذاکرات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کو کالعدم تنظیم اور تاجروں کے احتجاج کے پلان سے آگاہ کیا گیا۔ کالعدم تنظیم کے معاملات پر کل کابینہ میں بھی بحث ہوگی۔ حکومت نے کراچی والوں پر بجلی گرا دی۔ نیپرا نے الیکٹرک کے لیے ٹیرف میں 69 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا۔ جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کا اطلاق صرف نومبر کے بلوں پر ہوگا۔ ملک میں ٹرین کا سستا ترین سفر بھی مہنگا ہو گیا۔ پاکستان ریلوے کا ٹرینوں کے کرائے بڑھانے کا فیصلہ۔ مسافر ٹرینوں کا کرایہ 10% اور مال بردار ٹرینوں کا کرایہ 5% تک بڑھانے کا اعلان۔ ترجمان ریلوے کے مطابق کرایہ کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے 15% کرایہ بڑھانے کی تجویز دی تھی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی کا مہنگائی کے خلاف اسمبلی کے باہر احتجاج۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ MPA مرزا محمد جاوید اجلاس میں شرکت کے لیے سائیکل پر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں عمران خان خود تو سائیکل پر پارلیمنٹ نہیں آئے لیکن میں آ گیا۔ لیگی MPA راحلہ خادم حسین مہنگائی کے خلاف احتجاج چوڑیاں لے آئیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مہنگائی کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر بھرپور مخالفت کا اعلان۔ کہا اشیاء مہنگی کر کے معیشت ٹھیک کرنے کی کوشش سراسر حماقت ہے۔ بار بار منی بجٹ لا کر حکومت نے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس کوئی ٹھوس اور قابل عمل معاشی پلان نہیں۔ عوام اس ظلم کے خلاف باہر نکلیں اور حکومت سے اپنے حقوق چھین لیں۔ تباہی سرکار نے مہنگائی کا 70 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ حکومت نے عوام کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے دروازے بھی بند کر دیے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان کا ادارہ شمالیات کی مہنگائی سے متعلق رپورٹ پر تشویش کا اظہار۔ کہنے لگی ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت عوام کے لیے ایک سزا اور عذاب بن گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کسی ڈیل کا حصہ نہیں۔ خفیہ ملاقاتوں کی کوئی بات نہیں۔ نواز شریف علاج کروا کر واپس آئیں گے۔ لیگی رہنما شائخ خاقان عباسی کی LNG ریفرنس میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہمیں غیر آئینی کام نہیں کرنا، آئینی راستے پر چل کر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اپوزیشن عوام کی تکلیف کی بات کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد۔ کراچی میں ضلع انتظامیہ نے نسلہ ٹاور گرانے کی حکمت عملی کا پہلا مرحلہ شروع کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد کے سبراہی میں سوئے سدن گیس کمپنی نے نسلہ ٹاور کے 100 سے زائد گیس کنیکشن منقطع کر دیے۔ گزشتہ روز عدالت عظمیٰ نے 7 روز میں فلیٹ خالی کرنے کے لیے احکامات دیے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ۔ چین پاکستان آزادانہ تجارت کے معاہدے کے دوسرے مرحلے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل اور اعلیٰ معیار کو سراہا۔
وزیر اعظم نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 100ویں سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے چین کو غربت سے نکالنے اور 4 دہائیوں پر محیط اصلاحات کے کامیاب پروگرام کی تعریف کی۔ علاقائی ترقی کے لیے پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان تمام ہمسائے ممالک کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ریاض میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان افغانستان سمیت علاقائی استحکام کے لیے عالمی برادری کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر تہران پہنچ گئے۔ سامبادیے چلیں گے جہاں وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ زلزل کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ پچھلے دور میں جب قرارداد پیش کی گئی ختم نبوت کی تو شیخ رشید پہلی آواز تھی قومی اسمبلی میں جس نے انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے دور میں نہیں، یہ نواز شریف کی حکومت کے دور میں ایاز صادق صاحب نے جب پیش کیا تو میں نے جو تقریر کی اور میں نے جو باتیں کی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، اس ملک کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں آگے ہی ایک مہنگائی ہے، آگے ہی ہمارے ڈالر پر ایک بڑا دباؤ ہے۔ ایسے عالم میں میں نے کیونکہ ان سے وعدہ کیا تھا، آج پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آج 12 بجے تک پھر پرائم منسٹر سے میرا رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ 8 بجے ان سے بات کرنے کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب سے پھر بات کروں گا، اور ہمارا تمام مسئلوں پر اتفاق ہے جی، سوائے ایک مسئلے پر، کیونکہ اس کی تاریخ انہوں نے 2 نومبر تک دی ہے۔ 2 نومبر آج 27 تاریخ ہے، 4 دن کے بعد۔ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ آج ہم سارے مسئلے حل کر دیں اور 2 نومبر کو وہ پھر سڑکوں پر ہوں اور پھر وہ احتجاج پہ ہوں۔ اس پر میں ان کی قیادت سے یہ درخواست کروں گا، کیونکہ ان کا ٹاپ ایشو جو ہے وہ فرانس ایمبیسی کا اور فرانس ایمبیسڈر کا یہاں سے انخلا ہے۔ اس مسئلے پر عمران خان کی حکومت نے اور اہم لوگوں نے، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی جمہوری حکومت ایک پیج پر ہے، اور اس پیج پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فرانس کی ایمبیسی کا مسئلہ جو ہے اس کے علاوہ تمام مسئلے ٹھیک ہیں۔ اس مسئلے پر ہماری مجبوریاں ہیں، اس قوم کی مجبوریاں ہیں، 22 کروڑ پاکستانیوں کی مجبوریاں ہیں۔ ہم انٹرنیشنل اتنے بڑے دباؤ میں آئیں گے کیونکہ اسلام اور پاکستان جو ہے یہ اکٹھے ہیں، یہ بنا اسلام کے لیے ہے، یہ بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اگر اس کے مسلمانوں پر دنیا کا دباؤ، دنیا میں اسلام میں کیا ہوا جی؟ کیا ہوا لیبیا میں؟ کیا ہوا عراق میں؟ کیا ہوا سیریا میں؟ کیا ہوا یمن میں؟ ہم ایسی کوئی بدامنی نہیں چاہتے، کوئی بدامنی نہیں چاہتے جس سے کہ پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کے دنیا کے معاملات پر اور مسلمانوں کی معیشت پر، پاکستان پر ایک خوفناک اثر پڑے۔